تو جناب میں بیٹھ گیا ہوں کوٹ پینٹ پہن کے، کیونکہ میں اب اسد عمر صاحب کا آپ کو سیاست میں آنے سے پہلے ایک انٹروڈکشن دینے والا ہوں۔ بہت کم ایسے پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کا اتنا طویل انٹروڈکشن ہے سیاست میں آنے سے پہلے، یعنی کہ ان کی پروفیشنل اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ میں نے کہا کہ عزت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اسد عمر صاحب کے انٹروڈکشن کو آپ کو بتانے کے لیے۔ لیکن اسد عمر صاحب کی پیدائش پنڈی میں ہوئی اور ان کے والد صاحب جنرل عمر یحییٰ خان صاحب کے بڑے قریب تھے۔ جنرل عمر صاحب کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے۔ اسد عمر صاحب کے آپ کو پتا ہوگا جو دوسرے بھائی ہیں، ویسے تو ان کے اور بھی بھائی ہیں، اور اسد عمر از the youngest among all۔ ان کے جو دوسرے بھائی محمد زبیر صاحب ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی تعلیم، انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے شہر سے حاصل کی، پھر وہ کراچی شفٹ ہوئے اور انہوں نے IBA سے اپنا MBA کیا، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، جو کراچی شہر میں ہے۔ تاریخ اسد عمر نے اپنے کریئر کا آغاز HSBC کمپنی میں امپلائمنٹ سے کیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایکزون کمپنی میں ڈیجیٹل اینالسٹ بن گئے اور وہ کینیڈا کے بعد پھر وہ ایکزون کمپنی میں ڈیجیٹل اینالسٹ بن گئے اور انہوں نے کینیڈا جا کے اپنی کمپنی کو سرو کیا۔ پھر ایک بڑا ہی مشہور کارپوریٹ ٹیک اوور تھا، تو اس ٹیک اوور کے نتیجے میں اینگرو کیمیکلز میں جو پیٹرو کیمیکل کمپنی تھی اس میں اسد عمر صاحب کو ایک میجر رول ملا۔ 1977 میں اسد عمر صاحب CEO آف اینگرو پیٹرو کیمیکل کمپنی بن گئے اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے اس کمپنی کو کارپوریٹ سطح کے اوپر اس کا لک ہی چینج کر دیا اور اس کمپنی کو ایک میگا کارپوریشن بنایا پاکستان کا، جو صرف اور صرف پیٹرو کیمیکلز میں ڈیل نہیں کرتی تھی، پھر اس کو وہ فوڈ میں بھی ڈیل کرنے لگی اور دیگر اس میں۔ لہٰذا اسد عمر صاحب کی مزید ترقی ہوئی اور وہ پریزیڈنٹ بنے اینگرو کمپنی کے۔ اسد عمر صاحب کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا پاکستان کے بزنس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پاکستان میں سوشل انیشیٹوز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو بڑا ایک زبردست تجربہ ہے اسد عمر صاحب کا کارپوریٹ ورلڈ میں۔ کہتے ہیں اسد عمر صاحب نے جب ارلی ریٹائرمنٹ لی اپنی پریزیڈنٹ کی ٹینیور سے اینگرو کمپنی کے، اس میں اسد عمر صاحب ون آف دا ہائیسٹ پیئنگ CEOs اور چیف ایگزیکٹوز تھے پاکستان کے، اور ایک بڑی ہیوی سی تنخواہ چھوڑ کے اسد عمر صاحب نے ارلی ریٹائرمنٹ لیا اور اچانک سے ایک دن عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ طویل فہرست ہے ان اداروں کی جس میں اسد عمر صاحب نے ایز اے ڈائریکٹر سرو کیا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کو یاد کرنے کی، لیکن مجھ سے یاد نہیں ہوئی۔ تو اس فہرست میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کراچی اسٹاک ایکسچینج، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان اسٹیٹ آئل، پورٹ قاسم اتھارٹی، جینکو ہولڈنگ کمپنی، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، پاکستان سینٹر فار فلنٹرافی، ڈائریکٹر پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کمپنی، بورڈ آف ٹرسٹیز لمز۔ تو اسد عمر نے اپنی پہلے ٹینیور آف ممبر نیشنل اسمبلی میں اور دوسرے ٹینیور آف ممبر نیشنل اسمبلی میں کن قوانین کے اوپر کام کیا یہ ہم جانیں گے۔ پہلا قانون جو انہوں نے 2013 میں جب وہ منتخب ہو کے آئے پہلی مرتبہ نیشنل اسمبلی میں اسلام آباد کی نشست سے، تو انہوں نے زینب کے افسوسناک ریپ کے واقعے کے بعد زینب الرٹ بل کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے شروع سے زینب الرٹ بل کے اوپر کام کیا اور زینب الرٹ بل کو وہ پاس انفارچونیٹلی ان 5 سالوں میں کروا نہیں پائے اس اسمبلی کی مدت میں، اور اس کو پاس وہ صرف اور صرف 2018 میں پاس کروا پائے جب ان کی اپنی حکومت آئی۔ یہ چیلنجز ہیں تمام اپوزیشن کے ممبرس کے لیے انفارچونیٹلی پاکستان میں، کیونکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، کیونکہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ حکومتی اتحاد یا حکومتی پارٹی کا ہوتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا یہ ہے، روایت یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ممبرس کو فیئرلی ٹریٹ نہ کرے۔ زینب الرٹ بل کے علاوہ جب وہ حکومتی ممبر بنے، یعنی کہ ان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو اسد عمر صاحب نے متعدد بلز کے اوپر کام کیا۔ فائنانس بل، انہوں نے اپنی فائنانس منسٹری کے اندر فائنانس بلز پاس کیے، بلز پریزنٹ کیے، انہوں نے ان کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت کا پہلا بجٹ پیش کیا۔ تو ناظرین، چونکہ اسد عمر ایک بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے ہی
ایکٹیو رہتے ہیں وہ نیشنل پولیٹکس میں. اسلام آباد سے منتخب ہونے کے باوجود انہوں نے کراچی میں بہت کام کیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری میں کراچی کے لیے کیا کام ہوئے. اسی طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ہمراہ الیکشن سے پہلے 2018 سے پہلے جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی آرٹیکل 140A کے تناظر میں. اب یہ پٹیشن جو ہے اس کا ایک حصہ MQM نے دائر کیا تھا, اس کے اوپر ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی فیصلہ سنایا ہے, لیکن جو عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کی پٹیشن ہے اس کے اوپر ابھی فیصلہ سنانا باقی ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا اسد عمر متعدد کمیٹیز, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ رہے اپنے دونوں ٹینیور آف ممبر نیشنل اسمبلیز میں, تو اس کے اندر آٹومیٹکلی بہت سارے بلز آتے ہیں جس کو اسد عمر صاحب نے ریویو کیا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں کیبنٹ کے. اس کے اندر جتنے بھی بلز آتے ہیں اس کے اوپر ان کا ایک سیو ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن جو 2 بل جس کے اوپر اسد عمر نے خود کام کیا ہے ان میں سے سب سے پرومننٹ زینب الرٹ بل ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ اس بل کے اوپر وہ کام اپنے اس دور سے کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن کے اندر موجود تھے. ناظرین, ایک اور بہت سگنیفیکنٹ بل ہے, قانون جس کے اوپر اسد عمر صاحب نے کام کیا, وہ ہے CDA کے ایمبٹ کے اندر اسلام آباد کے رورل ایریاز کو بھی لانا. یعنی کہ ایک اسلام آباد کا بہت میجر حصہ CDA کے ایمبٹ کے اندر نہیں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز, پانی کی سہولیات کی فقدان اور مختلف بنیادی سہولیات کا فقدان اسلام آباد کے رورل ایریاز کے اندر پیدا ہو گیا تھا. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو آل راؤنڈر اسد عمر کو عمران خان صاحب نے بنایا اپنا اوپنر, جو اسد عمر کے مطابق سب سے بڑی مشکل جاب تھی, اور وہ تھی فائنانس منسٹری. فائنانس منسٹری سے ایونچولی اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز میں اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے باہر پورے ملک میں بڑی کھلبلی مچی کہ کیسے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سب سے قریبی انسان کو ہٹا دیا گیا. اس وقت چیمر گوئیاں تھیں کہ ان کو ہٹانے میں جہانگیر ترین صاحب کا ہاتھ ہے, لیکن کس کو پتا تھا کہ اسد عمر کم بیک کریں گے ایڈمنسٹریٹولی اس طریقے سے کہ وہ تقریباً ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کی اختیارات سنبھالے بیٹھے ہوں گے, اور پھر جو جہانگیر ترین کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ وہ اسد عمر کو ہٹا دیا, وہ پاکستان تحریک انصاف میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گے. لہٰذا اسد عمر صاحب نے ایز اے فائنانس منسٹر سب سے پہلا جو گیمبل کیا, جو شاید ان کی ہٹانے کی بھی وجہ بنی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی ریسورسز گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی اور طریقے سے اپنے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو پاکستان کے ریزرو سے جو بڑی تیزی سے فال کر رہے تھے اور پاکستان ڈیفالٹ کی ورج کے اوپر تھا, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. IMF کے جانے کے بجائے ہم اس کو کسی اور طریقے سے پیسے ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمرے میں وزیر اعظم عمران خان, اسد عمر صاحب سعودی عرب گئے, UAE گئے, انہوں نے مختلف جگہوں سے پیسے ریز کرنے کی کوشش کی, لیکن جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز تھیں وہ ڈیلے ہو گئیں. اسد عمر صاحب نے کافی ٹائم لیا IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کو فائنلائز کرنے میں, لیکن اس کو ڈیورنگ دا پروسیس ہی ہٹا دیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف نے عبدالحفیظ شیخ کو نیا فائنانس منسٹر بنا دیا. اسد عمر صاحب کی پورٹ فولیو میں, بڑے وسیع پورٹ فولیو میں فائنانس منسٹری شامل ضرور ہے, لیکن ہم اس کو ایک بہت ہی کامیاب تجربہ قرار نہیں دے سکتے. تو ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں اسد عمر کی منسٹریز کے بارے میں, ان کی کون کون سی منسٹریز ہیں, انہوں نے اپنے تمام اہم پورٹ فولیوز میں کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسد عمر کی دوسری وزارت کے بارے میں جو ان کو اس ٹینیور کے اندر ملی, یعنی کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں احسن اقبال صاحب نے میجرلی لیڈ کیا ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ احسن اقبال بڑے انوالوڈ تھے CPAC پروجیکٹس میں. لہٰذا جب اسد عمر صاحب کو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دی گئی خسرو بختیار کو ہٹا کر, تو ان کا جو ایک میجر ٹارگٹ تھا وہ CPAC کے پروجیکٹس تھے. ناظرین, جو ہی میجر شفٹ آیا ہے اسد عمر صاحب کی منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں CPAC کے اندر, وہ یہ کہ CPAC کا تھوڑا سا
फोकस शिफ्ट किया गया है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। हालिया चीन के दौरे में भी हमने देखा कि एक तारीखी दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और जो चीज़ सिग्निफिकेंटली नोट की जा सकती है कि पाकिस्तान ने पुश बैक दिया है चाइना को ऑन द प्रोजेक्ट जो जिसके ऊपर वो मुस्लिम लीग नून के साथ डील कर रहे थे। वो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि तेल से कोल से बनने वाले बिजली के कारखाने उसके अंदर सिग्निफिकेंटली मौजूद थे। और फिर एक बहुत बड़ा जो चंक है सी पैक प्रोजेक्ट्स का वो रोड नेटवर्क है, जिसमें बलूचिस्तान में, पंजाब में मोटरवेज और हाईवेज इसकी तामीर थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खुसूसी तौर पे असद उमर साहब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के चार्ज लेने के बाद एक बहुत मेजर शिफ्ट ये आया कि एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स को सी पैक के अंदर शामिल किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पानी और दीगर सहूलियात से बनने वाले बिजली के कारखाने लगाने के ऊपर फोकस किया गया, और जो रोड नेटवर्क्स हैं उसको बिल्ड किया जा रहा है उन इलाकों के अंदर जो इलाके पहले सी पैक के अंदर निगलेक्टेड थे, यानी कि बलूचिस्तान और साउथ पंजाब। लिहाजा ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट था और मेजर अचीवमेंट है असद उमर साहब की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट संभालने के बाद। नाज़रीन, दूसरी जो मिनिस्ट्री असद उमर साहब के पास है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव्स। स्पेशल इनिशिएटिव्स यानी कि वजीर आज़म के या वफाकी हुकूमत के जो बड़े ख़ास इनिशिएटिव्स हैं, जो उनकी मेन एम्बिट से हटकर हैं, वो तमाम इनिशिएटिव्स को भी लीड कर रहे हैं असद उमर। तो उनका जो एक मेजर टारगेट है जब असद उमर साहब को ये मिनिस्ट्री दी गई तो वो कराची के प्रोजेक्ट्स था। उन्होंने कराची आके एक कंपनी का क़याम रखा, एक प्राइवेट कंपनी का, जिसके ज़रिए कराची के तमाम प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट उन्होंने टेकअप किया अपनी वजारत संभालने के बाद वो BRT था। तो BRT के पूरे प्रोजेक्ट को लीड असद उमर साहब ने किया है, और असद उमर साहब ने इन वफाक की रिसोर्सेज को, अपनी वजारत की रिसोर्सेज को बरोकार ला के BRT को चलाया है, और ये प्रोजेक्ट अब आप तमाम लोगों के सामने है और बहुत ही कामयाबी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद कराची के जो डेवलपमेंट कराची तरक्याती पैकेज है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट K4 का है, जिस प्रोजेक्ट को भी लीड असद उमर कर रहे हैं, और वो मुसलसल जो है अपडेट्स देते रहते हैं K4 के प्रोजेक्ट के बारे में। हम एक दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम खुसूसी तौर पे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तीसरा प्रोजेक्ट जो कराची के लिए बड़ा अहम है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट होगा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो है कराची सर्कुलर रेलवे। कराची सर्कुलर रेलवे की रिवाइटलाइजेशन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन एक नया ट्रैक डेवलप किया जा रहा है कराची के अराउंड कराची सर्कुलर रेलवे का। वो उसकी एक जो PC1 है वो अप्रूव हो गई है मिनिस्ट्री से, और अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू होने वाला है जब उसका टेंडर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स असद उमर साहब लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कराची में जो मुख्तलिफ MPS को फंड मिले हैं उसके मुताबिक कराची में रोड्स बन रही हैं, और जब आपने देखा कराची के अंदर फ्लड आया, अर्बन फ्लडिंग हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक्टिव हुई और उन्होंने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो है अपने ज़िम्मे लिए थे, और वो कराची के 2 बड़े नालों की रिवाइटलाइजेशन थी। उन नालों की आप तस्वीर देख सकते हैं। इन नालों की रिवाइटलाइजेशन में जो गुज्जर नाले की रिवाइटलाइजेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है, और अब जो दूसरा नाला है जो कराची का बहुत बड़ा वाटर ड्रेन है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसकी सफाई, सुथराई और रोड्स की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है। तो ये स्पेशल इनिशिएटिव्स के प्रोजेक्ट कराची से मुतालिक हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर किसी चीज़ ने फेस सेविंग की है तो वो उनकी कोविड की पॉलिसी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले दिन से कोविड की पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक मैकेनिज्म कायम किया जिसका नाम नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर NCOC है, उसमें जिसमें तमाम सूबे मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद है और मेजर स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, उसको लीड करने के लिए एक मरतबा फिर जिम्मेदारी दी गई ऑलराउंडर असद उमर को। अब ऑलराउंडर असद उमर ने इसके ऊपर फिनोमिनल काम किया है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद मरतबा मुबारकबाद दे चुके हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर असद उमर की
اس ایفرٹ کو NCOC کی اس ایفرٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اوور آل بڑی پریز ملی ہے اکراس دی انٹرنیشنل فورمز اینڈ سیکٹرز. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کس طریقے سے ورلڈ بینک نے WHO نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ویکسینیشن کے پروسیس کو اسموتھلی رول آؤٹ کرنے کے لیے, اسی طریقے سے سوشل سیکیورٹی پروگرامز کو اسموتھلی رول آؤٹ کرنے کے لیے اور کووڈ کو اوور آل کنٹرول کرنے کے لیے زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ اسد عمر صاحب کی NCOC کو, پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو پریز کیا ہے اور اس کی بہت سارے فورمز کے اوپر تعریف کی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بڑی ڈیٹیلڈ اور لمبی ویڈیو تھی کیونکہ اسد عمر صاحب کا انٹروڈکشن بھی کافی لمبا تھا اور پھر ان کی اچیومنٹس اور ان کا کام بھی بہت زیادہ تھا. کوشش یہی ہے جیسے کہ میں ہر نو یور پولیٹیشین سیریز کی ویڈیو کے اینڈ میں کہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں اور ایک ڈیجیٹل ریپوزیٹری قائم کروں پاکستان کے سیاستدانوں کی جو آپ کے نمائندے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, تاکہ ہماری آگاہی بڑھے اور ہم کسی طریقے سے اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کی جمہوریت میں ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کردار ادا کر سکیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو ویری مچ.